الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے اللہ جل مجدہ نے قیامت کے وقوع ہونے پر اور اپنی قدرت کاملہ کے اظہار پر اللہ نے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا تھا۔ اس سے پہلی آیات جتنی ہیں اس میں اللہ جل مجدہ نے یہ بڑی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ قیامت آئے گی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت مثال سے اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں اور رد شرک پر بہت خوبصورت دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم، کہ تمہارے لیے ایک کہاوت، ایک جو مثال ہے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خود تمہارے اپنے حال سے، تمہارے اپنے گھروں کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر، ہاں جی، کہ تمہاری معاشرتی زندگی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے اپنی توحید پر اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے پر۔ اللہ فرماتا ہے هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ پسند ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو یا تمہارے لیے یا تمہارے معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے زر خریدہ غلام ہیں جنہیں آپ خرید کر اپنے نوکر رکھ لیتے ہیں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں ان سے کام لیتے ہیں، تو کیا آپ ان لوگوں کو جو ہم نے آپ کو دیا ہے، رزق دیا ہے، جو دولت دی ہے، جو جائیداد دی ہے، تمہارے پاس گھر ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں، جو کچھ بھی ہے جو میرا دیا ہوا ہے، کیا تم ان کو اس میں شریک ٹھہراتے ہو، اس میں حصہ دار بناتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تمہارے معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ تم ان کو شریک ٹھہراؤ؟ فأنتم فیہ سواء، اور تم اور وہ جو غلام ہیں کیا تم اس میں برابر کے شریک ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، یہ مثال دی ہے کہ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ ایک غلام جس کے تم مالک بنے بیٹھے ہو کہ تم اس کو اپنی جائیداد کے اندر، اپنے مال و اسباب کے اندر شریک نہیں ٹھہراتے، تو تمہیں پتہ نہیں ہے پوری کائنات کا مالک ہوں اور ساری کائنات میری مملوک ہے، اور تم ایک بتوں کو اٹھا کر، پتھر کی مورتیوں کو اٹھا کر میرے شریک بنا دیتے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ خود غور کرو نا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر، ہاں جی، تمہارے قبائل کے اندر کیا یہ چیز موجود ہے؟ جب تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اپنے زر خریدہ غلام کو اپنی جائیداد کے اندر، اپنے معاملات کے اندر شریک نہیں کرتے، تو بتائیں نا پھر تم کیسے شریک بنا لیتے میرے، جبکہ میں ساری کائنات کا مالک ہوں اور ہر چیز میری مملوکہ ہے، اور پھر ان میں سے بھی تم پتھروں کو اٹھا کر ان کی مورتیاں بناتے ہو اور ان کو میرا شریک ٹھہراتے ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور کیا تم ڈرتے ہو ان سے، ان غلاموں سے؟ کیا تم بھی اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہو جو آزاد ہیں؟
تمہارا شریک ہے، تمہاری برادری ہے، ہاں جی تمہارے دیگر قبائل جو ہیں، جس طرح آپ ان سے ڈرتے ہیں کیا ان سے بھی اسی طرح ڈرتے ہو؟ تمہارا خوف تمہارے دلوں کے اندر ایسا ہے کہ جب تم اپنے معاملات میں ان کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے اور پھر ان سے اس طرح خوف بھی نہیں کھاتے جس طرح کہ آپ دوسرے اپنے شریکوں سے خوف کرتے ہو، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ ان بتوں کو بنا کے خود ہی پتھروں کو میرا شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی۔ اب یہ ستم ظریف ہی دیکھیے قرآن نے کتنا واضح کر دیا ہے، کتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ بتائیں کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کسی کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، کہ کوئی اللہ کے معاملات میں کوئی شریک ہے؟ کیا کسی کے لیے ممکن ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر جو لوگ کسی مسلمان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ آج پھر پڑھ کر کہ دیکھیں تم نے بھی تو انہیں کی طرح دوسروں کو شریک بنایا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور خصوصی طور پر ہم اہل سنت کا یہ بڑا پختہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی اور کو کیا، ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الاولین والآخرین ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اللہ نے سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں جس ذات کو شان عطا فرمائی، ہم اس ذات کو بھی اللہ کے کسی معاملے میں شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں دینے کا، کذالک نفصل الآیات، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں، لقوم یعقلون، جو لوگ عقل والے ہیں، ایسی قوم جو عقل رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، اس کے لیے تو یہ بڑی بات ہے۔ کہ دیکھیے نا عرب کے معاشرے کے اندر بعض لوگوں کو بڑا یہ مانتا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے باشعور ہیں، اور لوگ ہم سے آ کے مشورہ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ ہم کو حکمت کا باب سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، شعراء تھے، ادباء تھے، خطباء تھے، سب تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے کہ اتنی عقل مند اپنے آپ کو ان کا وہم میں بڑے عقل مند ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ حالات کیسے ہیں کہ پھر بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، پھر بتوں کے سامنے۔ اور اس کی شان نزول میں جو ہے نا بڑی خوبصورت بات کی ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کے شان نزول میں ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار تھے نا، کفار کیا کرتے تھے کہ جب وہ طواف کرتے، حج کرتے تھے نا، حج کے دوران طواف جب کرتے، طواف میں وہ جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ اس طرح پڑھتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کفار احرام باندھ لیتے اور تلبیہ پڑھتے، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حاضر ہیں باری طرح، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ یہ لفظ کہتے کوئی تیرا شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، مگر جسے تو نے اپنا شریک بنا لیا اور جس کا تو نے انہیں اپنا شریک جس میں کیا ہے، تملکہ وما ملک، جس کے وہ مالک ہے تو اس کا بھی مالک ہے، تو اس کا بھی مالک ہے۔ یہ وہ تلبیہ پڑھتے تھے کہ ہم حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر تو نے خود اپنے شریک بنائے ہیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ جب تم اپنے شریک نہیں بناتے، جب تم اپنے جو ہے نا وہ اپنے جو زر خریدا غلام ہے انہیں تم شریک نہیں بناتے ہو، اس میں اپنی توہین سمجھتے ہو، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ساری مخلوق کا میں تو مالک ہوں، ہاں جی میں رب بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں، تو میرا کون شریک ہو سکتا ہے؟ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے
ان کے اس تلبیہ کے جواب میں اللہ نے اس آیہ کریمہ کا نزول فرمایا تھا کہ دیکھیے تم یہ غلط تلبیہ پڑھتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو شریک کیوں بناؤں، جب تم اپنے شریک نہیں بناتے تو میں تو پھر خدا ہوں، میں تو پھر خدا ہوں، جن کو تم خرید کر لیتے ہو لے کے آتے ہو وہ بھی میری ملک میں ہے، ان کا بھی میں ہی اصل مالک ہوں، حقیقی مالک میں ہی ہوں۔ تو جب تم ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے کے اندر شریک نہیں ٹھہراتے تو پھر میرے شریک کیوں بناتے ہو؟ کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین۔ اللہ نے دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت دلیلوں سے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جو میرے شریک بنا رہے ہیں نا کسی دلیل پر نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ کیا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم نہیں ہے، دلیل کوئی ان کے پاس نہیں، بلکہ ظالم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انہوں نے یہ عقیدے گھڑ لیے ہیں، بلکہ ان کے پاس اس کے کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اور کون سے ہدایت کرے جسے خدا گمراہ کر دے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ ان کی گستاخیوں اور اللہ تعالیٰ نے کفار کی جو بے راہ رویوں اور اپنے ساتھ لوگوں کو شریک بنانے پر اور غلط عقیدے پر اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں کو پر مہر لگا دی ہے کہ ان کے دل اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کر سکیں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے ان کے دلوں کے لیے بند کر دیے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اس حال پر کہ ان کی کوئی مدد کرے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری در سے پھر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے اور بندہ ہو کر وہ میرے ساتھ غیروں کو شریک کرے، اللہ فرماتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ پھر اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہدایت میں دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور جس پہ مہر میں لگا دوں وہ پھر اس کے اندر داخل ہدایت نہیں ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم نے درود پاک پڑھا قبول فرما، درس قرآن ہوا قبول فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ میرے مولا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، غیر کی بندگی سے محفوظ فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، ہمارے والدین، مشائخ و اساتذہ کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔